بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، آج ہم دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز کی فرسٹ 18 لائنز کو اولڈ انگلش میں پڑھیں گے اور پھر اسے ماڈرن انگلش میں کنورٹ کر کے اس کی ایکسپلانیشن بھی کریں گے. دا کینٹربری ٹیل ایک ہیروک کپلٹ پوئم ہے. ہیروک اس پوئم کو کہتے ہیں جو کسی ایونٹ یا کسی کیریکٹر یا ایونٹس اور کیریکٹرز کے بارے میں ایک لانگ نریٹو یعنی لمبی بیانیہ نظم کو ہیروک کہتے ہیں. کپلٹ اس پوئم کو کہتے ہیں جس کی رائمنگ سکیم ہر 2 لائنوں کی رائمنگ سکیم ایک جیسی ہو، مثلاً اے اے بی بی، یعنی ریپیٹیشن آف دا ساؤنڈ. ہر 2 لائنوں میں ہم آواز الفاظ کی ریپیٹیشن کو کپلٹ کہا جاتا ہے. فرسٹ ورس آف دا پوئم ان اولڈ انگلش. One that April with sure suita, the drought of March hath pieced to the ruta. Verse number 1 in modern English. When with his showers sweet fruit, the drought of March has pieced unto the root. Meanings in English. April's sweet showers have reached the dryness and ended the dryness of season. They have reached the roots of plants and generated plants and flowers that has sweetened the atmosphere. اردو میں میننگ: اپریل کی بارش نے موسم کی خشکی کو ختم کر دیا ہے جو پودوں کی جڑوں تک پہنچ کر پودوں میں پھولوں اور پھلوں کی نشوونما کر کے ماحول کو خوشگوار بنا چکی ہے. یعنی اپریل کے موسم میں برسات کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے بہار آ چکی ہے. شاور سوٹے مین سویٹ شاور mean rain. We can say it is the moist present in the air in the month of April. Here the poet uses personification of the month, یعنی اپریل کے مہینے کے لیے اٹس کی جگہ پر his shower کا ورڈ استعمال کر رہا ہے. his انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسے لٹریچر میں پرسونیفیکیشن کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی غیر انسانی چیز کو انسانی خوبیاں عطا کریں. جب کوئی شاعر، کوئی ادیب کسی غیر انسانی چیز کو انسانی خوبیاں عطا کرے تو اسے پرسونیفیکیشن کہا جاتا ہے. ورس نمبر 1 میں سوٹے اور روٹے یہ رائمنگ ورس ہے. پہلے 2 لائنز ہم آواز ہیں، اسے کپلٹ فارم کہا جاتا ہے. ان 2 لائنز میں بہار کا امیج بنتا ہے کہ اپریل کے مہینے کے آتے ہی بہار کا موسم شروع ہو چکا ہے. ورس نمبر 2 ان اولڈ انگلش. And bathed every vein in sweet liquor, of which virtue engendered is the flower. Verse number 2 in modern English. And bathed each vein with liquor that has power to generate therein and sire the flower. Meanings in English. The creative power of April brings power into blossoms. The creative power of April brings flower into blossoms. اردو میں اس کا مطلب اپریل جس کی طاقت نے پھولوں کو کھلا دیا ہے. یہ 2 لائنیں بھی رائمنگ ورس ہیں. ان کی دونوں اہم آواز الفاظ لیکور اینڈ فلور ہیں. یہ 2 لائنیں بھی
پہلے شعر کا کنٹینیوژل ہیں، یعنی اسی بات کو آگے بڑھا رہی ہیں کہ اپریل کے مہینہ شروع ہوتے ہی بہار کا موسم شروع ہو چکا ہے اور ہر طرف پھول ہی پھول کھل رہے ہیں۔ Third verse in Old English. When Zephyrus eke with his sweet breath, inspired hath in every halt and heath. In modern English, when Zephyr also has with his sweet breath quickened again in every halt and heath. Zephyr means west wind. Gentle breeze from west has blown and spread spring everywhere in woods and wastelands. Zephyrus کو ماڈرن انگلش میں زفر کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے ویسٹ ونڈ، یعنی مغرب سے چلنے والی معتدل ہوا، جینٹل بریز۔ یہ بہار کے موسم میں چلتی ہے اور اس طرح کی آب و ہوا میں ہر طرف پھول اور کلیاں کھلتے ہیں۔ تو یہاں پر چوسر یہی کہنا چاہتا ہے کہ ویسٹ ونڈز یعنی معتدل ہوا۔ نظم کے اس تیسرے شعر میں شاعر نے زفر یعنی مغرب کی ہوا کو پرسونیفائی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس ہوا نے بہار کے عمل کو تیز تر کر دیا ہے۔ Verse number 4 in Old English. The tendre coppice and the younger Suna hath in the ram his half a course runa. In modern English, the tender shoots and birds and the young sun into the ram one half his course has run. نرم کونپلیں اور کلیاں کھل چکی ہیں، سورج ابھی جوان ہے، اس نے ایریز میں اپنا پہلا چکر پورا کر لیا ہے۔ یہاں ریم یعنی مینڈھا ایریز کا نشان ہے۔ ریم زوڈیک سائن ہے ایریز کا۔ چوسر کے زمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ سورج 12 مارچ سے ایریز میں داخل ہوتا ہے اور 11 اپریل تک اپنا چکر پورا کرتا ہے۔ ریم ایسٹرولوجیکل سائن ہے جو ایک مینڈے کی شکل کا ہوتا ہے۔ ایسٹرولوجی میں یہ مانا جاتا ہے کہ مہینے کے ہر وقت کے انسانی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور زوڈیک ایئر میں ہر مہینے کا الگ الگ سائن ہوتا ہے، اور زوڈیک ایسٹرولوجی میں دائرہ نما خطہ ہے جس میں 12 سائنز ہوتے ہیں، اور زوڈیک سال کا پہلا مہینہ ایریز ہے اور اس کا سائن ریم یعنی مینڈا ہے۔ آج کل زوڈیک کا یہ مہینہ 21 مارچ سے 21 اپریل تک مانا جاتا ہے، جبکہ چوسر کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایریز کا منتھ 12 مارچ سے 11 اپریل تک ہے۔ ورس نمبر 4 میں ریم کا ذکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ چوسر تاریخ بتانا چاہتا ہے کہ اور یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ اس زمانے میں سفر کرنے کے لیے اپریل کے مہینے کو یا بہار کے موسم کو بہترین سمجھا جاتا تھا۔ ورس نمبر 5 in Old English. And small fowls maken melodia that slepen all the night with open eye. Verse number 5 in modern English. And many little birds make melody that sleep through all the night with open eye. Spring season moves the natural impulse of the birds to sing. پرندے رات بھر بہار کے موسم میں گیت گاتے ہیں
یہ اشارہ بلبل کی طرف ہو سکتا ہے جو بہار کے موسم میں لگاتار گیت گاتا ہے۔ یہ پرندوں کا میٹنگ سیزن ہوتا ہے، یعنی ساتھی چننے کا سیزن ہوتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے بہار کے موسم کی امیجری بیان کی ہے، جہاں کھلتے ہوئے پھولوں کے بعد اب پرندوں کا ذکر ہے جو گیت گا رہے ہیں۔ Verse number 6 in Old English. So pricked hem nature in her courages, then longen folk to gone on pilgrimages. In modern English, so nature pricks them on to ramp and rag, then do folk long to go on pilgrimage. So nature pricks them means بہار کا موسم انہیں جوش دلاتا ہے کہ وہ دور دراز مشہور زیارتوں پر زیارت کے لیے جائیں۔ شاعر گریٹ برٹن کا ایک علاقہ تھا جہاں پر مختلف ہولی زیارتیں تھیں اور لوگ وہاں پر صوفی بزرگوں کی زیارتوں پر زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اس بہار کے موسم میں ان زائرین نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی سفر پر نکلیں۔ ہمیں ان تمام لائنوں میں، پوئٹری کی ان لائنز میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے بہار کے موسم کے آنے اور رومانٹک ہونے کو بیان کیا ہے، اور برڈز کے، پرندوں کے میٹنگ سیزن یعنی ساتھی بنانے کے موسم کا بیان کیا ہے، اور اس رومانٹک موسم کا ذکر کرتے ہی ایک دم زیارت پر جانے کا ذکر کرنا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر پوئٹ طنزیہ انداز میں بات کر رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ بظاہر تو زیارت پر جا رہے ہیں، پر اصل میں وہ سیر و تفریح کا ارادہ رکھتے ہیں، پکنک منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ چوسر کا خاص انداز ہے جسے مائلڈ سیٹائر کہتے ہیں، کہ اس طرح سے طنز کرنا کہ طنز کا پتہ بھی نہ لگے۔ Verse number 7 in Old English. And Palmyrus for to second Satrunge Satrundus, to Farna Haves Kuthe in Sondre Londus. In modern English, and palmies to go seeking out strange strands to distant shrine well known in sun-dry lands. پالمیرز پلگرمیجز کو کہا جاتا ہے، وہ پلگرمز جو اپنی ٹوپی میں پام لیو پہنتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مختلف شرائنز پر، زیارتوں پر زیارت کرنے جا چکے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ پالمیرز اولڈ لینگویج میں پلگرمز کو کہا جاتا ہے، یعنی زائرین، زیارت کرنے والے۔ اس ورس میں بتایا گیا ہے کہ زائرین نے دور دراز کی مشہور زیارتوں پر جانے کا فیصلہ کیا جو سن ڈرائی لینڈز یعنی گریٹ برٹن کے شائر لینڈز میں موجود ہیں۔ ورس نمبر 8 in Old English. And specially from every shires enda of England to Canterbury they wenda. Verse number 8 in modern English. And specially from every shire's end of England they to Canterbury went. انگلینڈ کے لوگوں نے زیارت کے لیے دور دراز جانے کا ارادہ کیا اور وہ کینٹربری جانا چاہتے تھے۔ ورس نمبر 9 in Old English. The holy blissful martyr Farthusika hath him hath helpen one
that they were Sikha. Verse number 9 in modern English. The holy blessed martyr there to seek, who helped them when they lay so ill and weak. Meaning in English, they decided to go on the shrine of martyr Saint Thomas of Canterbury, who helped in recovering health. زائرین نے کینٹربری جانے کا فیصلہ کیا سینٹ تھامس کی شرائن پر، سینٹ تھامس کی زیارت پر۔ انہیں یہ یقین تھا کہ سینٹ تھامس کی زیارت پر جانے سے ان کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں اور ان کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ تمام لائنز کپلٹ فارم میں لکھی گئی ہیں، یعنی ان کی رائمنگ سکیم AABB کی شکل میں ہے۔ ہر 2 لائنیں رائمنگ ہیں، یعنی ہم آواز الفاظ پر ختم ہوتی ہیں۔ ان لائنز میں شاعر نے بہار کی امیجری بیان کی ہے کہ کس طرح سے اپریل کی بارش سے پھول کھل رہے ہیں اور پودوں پر نئی کونپلیں آ رہی ہیں اور پرندے چہچہا رہے ہیں اور گیت گا رہے ہیں، اور اس طرح کے بہار کے موسم میں لوگ بھی بہت خوش ہیں اور انہوں نے سفر پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں اس بات کی حیرانگی ضرور ہوتی ہے کہ شاعر نے ایک رومانٹک ایٹماسفیئر کو بیان کرتے ہوئے اچانک زیارت پر جانے کا ذکر کیا، حج پر جانے کا ذکر کیا، کیونکہ لوگ جب زیارت پر جاتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی گناہوں کی معافی کے لیے جا رہے ہیں، بخشش کے لیے جا رہے ہیں، بیماریوں سے تندرستی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے بہار کے موسم کا ذکر اور پرندوں کے گیت کا ذکر کرنا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ چوسر نے ان لوگوں پر ایک طرح کا طنز کیا ہے، سیٹائر کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے ایک بظاہر تو وہ پکنک پارٹی، بظاہر تو وہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، مذہب کی کچھ رسومات ادا کرنے جا رہے ہیں، پر اس کے لیے انہوں نے ایک بہار کے موسم کو سلیکٹ کیا ہے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ چوسر اپنے زمانے کے لوگوں کی ہپوکریسی یعنی منافقت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ آپ ان لائنز کی ایکسپلانیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ یہی بتائیں گے کہ یہ چوسر کا سٹائل ہے مائلڈ سیٹائر کرنے کا، اور اس نے اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو بتانے کے لیے کس طرح سے زائرین کے ایک گروپ کا انتخاب کیا ہے۔ دراصل یہ زائرین انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیکچر میں نے